بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک دلچسپ گفتگو کا تذکرہ اور پھر اس پر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب اور جناب انجم کھوکھر صاحب نے انسانی شعور، کائنات کے آغاز اور تاریخ کے ثبوتوں اور غلامی جیسے موضوعات پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، یہ صرف ایک دعویٰ ہے، ایک ذاتی عقیدہ ہے جس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ کائنات خود بخود بگ بینگ سے شروع ہوئی، غلامی تدریجی طور پر ختم نہیں ہو سکی، کیونکہ خالق اگر قادر مطلق ہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا تھا، اور تاریخ میں بہت سی باتیں خوبصورت کہانی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ٹھوس آثار نہیں ملتے۔ آج ہم ان حضرات کے انہی نکات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے۔ پہلا نکتہ کہ کیا انسان مخلوق ہے، نیز شعور کا معاملہ اصلاً ہے کیا؟ ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب نے کہا کہ انسان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کا حصہ ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ دنیا انسان کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ لہٰذا میں ایک مخلوق ہوں، اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں، یہ محض ایک عقیدہ ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب شعور کو ایک ٹوٹی پھجی دلیل کہہ کر صرف نظر کر جاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب کا استدلال ایک منطقی مغالطے کا شکار ہوا ہے۔ اسے ہم کہیں گے ریڈکٹیو مٹیریلزم، یعنی پیچیدہ حقیقت کو اس کے سادہ ترین مادی اجزاء میں توڑ کر اصل حقیقت کا انکار کر دینا۔ ہم اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک کتاب رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کتاب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کاغذ اور سیاہی کا حصہ ہے، یہ کاغذ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی سیاہی وہی ہے جو دوات میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تخلیق یا تصنیف ہے محض ایک عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بس کیمیکلز کا ایک مجموعہ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ تو کیا واقعی کتاب کا کاغذ اور سیاہی ہونا اس کے تصنیف ہونے کی نفی کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کتاب کا مادہ، کاغذ یقیناً زمین سے آیا ہے، لیکن کتاب کے اندر موجود معنی، میننگز اور ترتیب زمین سے نہیں آئی۔ انسان کا مادہ، کھانا پینا اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن انسان کے اندر موجود شخصیت، وہ سیلف، وہ ارادہ، اس کی ول، اس مادی دنیا کی کسی بھی شے میں موجود نہیں۔ جس طرح سیاہی کا ہونا مصنف کا ثبوت ہے، بعینہ ہی انسان کا مادی دنیا میں ہونا اس کے مخلوق ہونے کا ثبوت ہے، نفی نہیں۔ اصول جان لیجئے کہ انحصار سے وجود کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ دنیا انسان کے بغیر چل سکتی ہے لیکن انسان دنیا کے بغیر نہیں، دراصل انسان کے مخلوق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جو چیز اپنی بقا کے لیے اپنے سے باہر کسی نظام کی محتاج ہو، وہ کانٹیجنٹ یعنی ممکن الوجود کہلاتی ہے۔ مثلا ایک کمپیوٹر بجلی کے بغیر نہیں چل سکتا، جبکہ بجلی کمپیوٹر کے بغیر موجود رہ سکتی ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمپیوٹر خود بخود بن گیا؟ نہیں، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ڈیزائن ہے جسے ایک مخصوص نظام یعنی بجلی کے تحت چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کا دنیا کا محتاج ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک یا خالق نہیں ہے، بلکہ ایک یوزر ہے جسے یہاں ایک خاص مقصد کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شعور کو ٹوٹی پھجی دلیل کہا، جبکہ جدید فلسفہ اسے ہارڈ پرابلم کہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک کیمرے کو دیکھیں، وہ تصویر کھینچتا ہے، ڈیٹا محفوظ کرتا ہے، لیکن کیا کیمرے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ تصویر کھینچ رہا ہے؟
انسان صرف ڈیٹا پروسیس نہیں کرتا بلکہ وہ تجربہ کرتا ہے، یعنی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ مادی دنیا میں سرخ رنگ محض ایک ویو لینتھ ہے، لیکن انسانی شعور میں وہ ایک احساس ہے۔ میٹر ہمیشہ اندھا اور بے مقصد ہوتا ہے۔ ایٹمز کے پاس کوئی خواب یا مقصد نہیں ہوتے۔ اگر انسان صرف مادہ ہوتا تو اس کے اندر حق و باطل، انصاف اور یہ جمالیات کی تڑپ یہ کہاں سے آئی؟ کیا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے انصاف کا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شعور کا مادے سے برآمد ہونا منطقی طور پر ناممکن ہے۔ یہ صرف ایک اعلیٰ شعور کا فیضان ہی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، ہر انسان کو 3 چیزیں براہ راست معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ میں موجود ہوں۔ نمبر 2، میں شعور رکھتا ہوں۔ تیسرا، اسے اپنی حدود کا، اپنے محدود کا، اپنی محدودیتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں براہ راست تجربہ ہیں۔ انہیں فلسفے میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن نالج۔ اور انسان، ہم میں سے ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، یعنی وہ خود اپنی ابتدا اور انتہا کا مالک نہیں۔ یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان خود مختار وجود نہیں بلکہ ایک محدود ہستی ہے، ایک ایسی ہستی جس کا وجود محدود ہو، منحصر ہو، اور جو خود سے پیدا نہ ہوئی ہو اور نہ خود سے مر سکے۔ یہ محض عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت ہی خاص نتیجہ ہے، اور یہ وہ نتیجہ ہے جو ہم میں سے ہر انسان کے سامنے ہے۔ اب اس نتیجے کی بنیاد پر ایک سوال بنتا ہے۔ سوال یہ کہ اگر انسان محدود ہے، منحصر ہے اور خود کو پیدا نہیں کر سکتا تو پھر اس کا وجود کہاں سے آیا؟ کیا ڈاکٹر صاحب، انجم کھوکر صاحب، اویس اقبال صاحب یا کوئی اور جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی دلیل محض اس مفروضے پر کھڑی ہے کہ انحصار عقیدے کے مساوی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انحصار دراصل وجود کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں بات کہیں تو یوں ہوگی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بھوکا ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک محدود ہستی ہے، اور محدود ہستی کو ہم مخلوق کہتے ہیں۔ اور اگر آپ مخلوق کو نہیں مانتے تو پھر وہ کیا ہے؟ کیا وہ خود اپنا خالق ہے یا محض ایک حادثہ ہے؟ اگر حادثہ ہے تو پھر شعور، عقل اور اخلاق کہاں سے آئے؟ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے کیٹیگوریکل ٹرانسیڈنس۔ انسان کائنات کا حصہ ہو کر بھی کائنات سے بلند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی محدودیتوں کے ہوتے ہوئے لامحدود چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک انفینٹ کی تڑپ ہے۔ وہ موت کو قبول نہیں کرتا، وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خالصتاً اسی دنیا کی پیداوار ہوتا تو اس کے اندر اس دنیا سے ماورا کسی چیز کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً پیاس کا لگنا ثابت کرتا ہے کہ پانی وجود رکھتا ہے۔ اگر انسان مادہ ہوتا تو وہ مادے کے قوانین کے تابع ہوتا، لیکن انسان قوانین فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں مسخر کرتا ہے، ان سے ریاضیاتی نتائج نکالتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والا آبزرور ہمیشہ مشاہدہ کی جانے والی چیز سے الگ اور برتر ہوتا ہے۔ ہم دوبارہ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ ہم دنیا جیسے مٹیریل سے بنے ہیں اس لیے ہم مخلوق نہیں ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ شاہنامہ فردوسی کاغذ پر لکھا ہے اس لیے وہ فردوسی کی تخلیق نہیں بلکہ کاغذ کی ایک قسم ہے۔ انسان کا دنیا کا محتاج ہونا، اس کا شعور رکھنا اور اس کا کائنات کے قوانین کو سمجھنا، یہ تینوں چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں
کہ انسان مادی دنیا کا ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ ایک شعوری تخلیق ہے جس کا سافٹ ویئر، روح یا شعور مادی کائنات کے ہارڈ ویئر سے کہیں زیادہ مہنگا اور ماورا ہے۔ سائنسدان ڈیوڈ چالمرز نے اسے ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کا نام دیا ہے۔ آسان مسائل تو ہیں، دماغ کیسے دیکھتا ہے، سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، یہ سب ایزی پرابلمز ہیں، لیکن اصل سخت مسئلہ یہ ہے کہ غیر شعوری مادے سے سبجیکٹو ایکسپیرینس کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی دماغ میں صرف کیمیکلز، الیکٹریکل سگنلز، نیورونز کی فائرنگ ہے، یہ سب مقدار ہیں، کوانٹٹی ہیں، لیکن شعور مقدار نہیں ہے، کیفیت کوالٹی ہے۔ رنگ دیکھنے کا احساس ہے، درد کا احساس ہے، محبت کا احساس، وجود کے بارے میں حیرت، یہ سب کیا ہے؟ واٹ اٹ از لائک والا تجربہ ہے۔ سائنس ابھی تک یہ بتانے میں ناکام ہے کہ ایک بے شعور بے معنی مادے کے ڈھیر سے یہ میں والا احساس کیسے نکل آیا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک فلسفیانہ انتخاب ہے کہ ہم کہیں کہ بس ہو گیا۔ جسے آپ عقیدہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل عقلی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کائنات ایک بے معنی شور کے سوا کچھ نہیں رہ جاتی۔ انجم کھوکر صاحب کا یہ اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ اور اس اعتراض سے ہمارے راحل صاحب بھی متاثر ہوتے اور ہاں میں ہاں ملاتے نظر آتے ہیں کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی، اس لیے اسے تخلیق شدہ کہنا غلط ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑھئی کی مثال دی کہ اگر بڑھئی کرسی بنا رہا ہے، جب تک کرسی مکمل نہ ہو کیا بڑھئی کو خالق کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات سننے میں بڑی سادہ اور معقول لگتی ہے، آئیے اسے عام مثالوں سے پرکھتے ہیں۔ کھوکر صاحب، بڑھئی اور کرسی کی مثال بہت پرانی ہو چکی، جدید دور کی مثال لیں۔ فرض کریں ایک ڈیولپر ایک آن لائن گیم یا ویب سائٹ بناتا ہے، ویب سائٹ لائیو ہو چکی ہے، لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ڈیولپر اس میں مسلسل نئے فیچرز ڈال رہا ہے، اسے اپڈیٹ کیے چلا جا رہا ہے، اس کا ڈیٹا بیس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کوئی عقل مند شخص یہ کہے گا کہ چونکہ ویب سائٹ ابھی اپڈیٹ ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے اس لیے اس کا کوئی ڈیولپر نہیں ہے؟ یا یہ کہ ڈیولپر ابھی خالق نہیں کہلا سکتا؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں، بلکہ ویب سائٹ کا مسلسل پھیلنا اور نئے ڈیٹا کو سنبھالنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ذہین پروگرامر مسلسل اس کے پیچھے موجود ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ کوکر صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ تخلیق صرف وہی ہے جو مکمل ہو جائے، علمی سطح پر غلط ہے۔ تخلیق مسلسل جدید فزکس اور فلسفے کے مطابق کائنات کا پھیلنا اس کے نامکمل ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے تحرک، ڈائنامک نیچر کی دلیل ہے۔ اگر ایک بڑھئی کرسی بنا کر چھوڑ دے تو وہ صنعت ہے، لیکن اگر ایک جاندار بیج سے درخت نکل رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں تو کیا ہم کہیں گے کہ درخت ابھی تخلیق نہیں ہوا؟ کھوکر صاحب، کائنات ایک مردہ کرسی نہیں ہے بلکہ ایک زندہ آرڈر ہے۔ اس کا پھیلنا دراصل اس کے قوانین فطرت کی فعالیت کا ثبوت ہے۔ اگر کائنات رک جائے تو وہ فنا ہو جائے گی، اس کا چلنا ہی اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ کھوکر صاحب نے سادگی میں کائنات کے خالق کو ایک دنیاوی بڑھئی پر قیاس کیا ہے جو کہ منطقی طور پر فالس انالوجی ہے۔ بڑھئی کی مثال یہاں تین وجوہات سے لاگو ہی نہیں ہوتی۔ مادے کی موجودگی، بڑھئی لکڑی کا محتاج ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ کائنات کا خالق وہ ہے جس نے مادے کو عدم سے وجود بخشا۔ بڑھئی کرسی بنا کر الگ ہو جاتا ہے، کرسی کو بڑھئی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن کائنات کے ذرے ذرے کو ہر لمحہ وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک تھامنے والی قوت کی ضرورت ہے۔ اگر ایٹم کے اندر کی قوتیں ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ بڑھئی وقت کے اندر کام کرتا ہے، وہ پہلے لکڑی کاٹتا ہے، بعد میں جوڑتا ہے۔ کائنات کا خالق وقت کا بھی خالق ہے،
اس کے لیے نامکمل کا تصور ہی باطل ہے، کیونکہ ماضی، حال اور مستقبل اس کے علم میں ایک ہی اکائی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں، بینگ اور بیکمنگ۔ معترض کائنات کو بیکمنگ کے عمل کے ساتھ دیکھ کر اس کے خالق کا انکار کر رہا ہے۔ منطق کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو بن رہی ہے وہ اپنی حرکت کے لیے کسی ایسی ہستی کی محتاج ہے جو خود مستقل ہو۔ اگر ہر چیز ہی بن رہی ہو تو پیچھے کوئی بنانے والا نہ ہو تو یہ عمل شروع ہی نہیں ہوگا۔ مثلا ریل گاڑی کے ڈبے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، لیکن اگر سب ڈبے ہی ڈبے ہوں اور انجن کوئی نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی۔ کائنات کا پھیلنا ریل کے ڈبوں کی طرح ہے، اور اس کا مسلسل پھیلاؤ اس انجن کی موجودگی کا ثبوت ہے جو اسے توانائی فراہم کیے چلا جا رہا ہے۔ کائنات کا پھیلنا دراصل معترض کے خلاف دلیل ہے۔ اگر کائنات ایک کرسی کی طرح مکمل ہو کر رک جاتی تو شاید ہم اسے ایک میکینیکل حادثہ قرار دے دیتے، لیکن کائنات کا 1 ارب یا اس سے بھی زیادہ سال سے ایک ریاضیاتی نظم کے تحت پھیلنا، کہکشاؤں کا بننا، زندگی کا ارتقاء، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک جاری تخلیق ہے۔ یہ کریشن کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کا سافٹ ویئر اتنا طاقتور ہے کہ وہ خود کو وسعت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کائنات کو ایک مردہ کرسی پر قیاس کرنا ہی سب سے بڑی منطقی غلطی ہے۔ دوستو، آج کی یہ گفتگو ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب اور انجم کھوکر صاحب کے اٹھائے گئے اہم سوالات پر تھی۔ انسانی شعور کی پیچیدگی، کائنات کے آغاز اور پھیلاؤ، عقل کی حدود، یہ سب وہ مسائل ہیں جو ہر سوچنے والے انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور گھیر لیتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی جذباتی یا پیشگی طے شدہ جواب نہ ہو، صرف عام مشاہدے اور چند تجزیوں کی بنیاد پر بات کی جائے۔ ریڈکٹیو مٹیریلزم سے لے کر ہارڈ پرابلم آف کانشسنس تک اور بگ بینگ کے بعد کی متحرک کائنات تک، یہ سب بتاتے ہیں کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں جتنی بعض اوقات پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ انحصار سے وجود کی نفی نہیں ہوتی، پھیلاؤ سے تخلیقی عمل کا انکار نہیں ہوتا، اور مادے کی مقدار سے کیفیت شعور کا برآمد ہونا ابھی تک ایک بڑا کھلا سوال ہے۔ یہ بحث ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اپنے ملحدین اور سخت مادی پرست دوستوں سے چند سیدھے اور سنجیدہ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات نہ تو طعنہ ہیں نہ جھگڑے کے لیے، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم سب مل کر حقیقت کی گہرائی میں جائیں۔ میرا پہلا سوال، اگر کائنات بالکل بے مقصد اور اتفاقی ہے تو پھر انسانی عقل اور شعور جو اسی کائنات سے نکلا اتنا قابل اعتماد کیوں ہے کہ ہم اسی عقل سے کائنات کے بارے میں حتمی نتائج نکال رہے ہیں؟ غیر شعوری بے معنی مادے کے ڈھیر سے سبجیکٹو ایکسپیرینس کیسے پیدا ہو گیا؟ کیا یہ صرف بس ہو گیا کہہ کر ٹالتے رہیں گے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ تلاش کریں گے؟ اگر سب کچھ محض مادہ اور توانائی ہے تو پھر انصاف، خوبصورتی، محبت اور معنی جیسے غیر مادی تصورات ہمارے اندر کہاں سے آئے؟ کیا یہ سب بھی اتفاقی کیمیکلز کا نتیجہ ہیں؟ کائنات کا اربوں سال سے ریاضیاتی نظم اور قوانین کے تحت پھیلنا، کیا یہ ایک بے ترتیب حادثے کی نشانی ہے یا ایک منظم عمل کی؟ آخر میں اگر زندگی بالکل بے مقصد ہے تو پھر ہم خود کو معنی دیتے ہیں، یہ تڑپ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ تڑپ بھی محض ایک حیاتیاتی دھوکہ ہے یا یہ ہمیں کچھ بڑی حقیقت کی طرف اشارہ، کوئی نشاندہی کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سچ کی تلاش میں جتنی زیادہ ایمانداری اور کھلے ذہن سے سوالات اٹھائے جائیں گے اتنا ہی ہم قریب آ سکیں گے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے خیالات ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، سوچتے رہیے اور جاننا جاری رکھیے۔ یہ سوالات ہر ایک کے لیے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، ملحد ہو یا درمیان میں کھڑا ہو۔ دوستو، ان سوالات پر غور کیجئے۔
کیونکہ سچائی اکثر عقیدے میں نہیں بلکہ اس عقل سلیم میں چھپی ہوتی ہے جو تعصب کے بغیر حقیقت کا مشاہدہ کرتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔